لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کے لیے امتحان کا وقت قریب سے قریب تر ہے، اور جب کبھی امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، اسٹریس بھی شروع ہو جاتا ہے، اور دماغی طور پر آدمی اپنے اندر ایک دباؤ محسوس کرتا ہے۔ بہت سارے سیریس لیتے ہیں، بہت سارے یوں ہی جو ہے وہ ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ بھی کہتا ہے دیکھ لیا نا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایگزام سے پہلے جو اسٹریس کا ماحول ہوتا ہے اور اسٹریس کی جو سچویشن ہوتی ہے، اس اسٹریس کی سچویشن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کا اسٹریس اور آپ کے اوپر دباؤ کم سے کم ہو، اس کے لیے آپ کون سا طریقہ اختیار کریں۔ اسٹریس کس چیز کا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں یہ کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، میں پیپر لکھ سکوں گا یا نہیں لکھ سکوں گا، میں میتھس کا جو ہے ایگزام صحیح طور پر دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، میرا یہ پیپر صحیح جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اس قسم کا ایک دباؤ، اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ جس سبجیکٹ کے اندر زیادہ ویک ہوتا ہے، اس سبجیکٹ کا دباؤ اور اسٹریس اس کے مائنڈ پر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پازیٹیو تھنک آپ کی بنانی ہے، اور پازیٹیو سوچ آپ کی بنانی ہے۔ یہ نیگیٹو مائنڈ میں بات آنے ہی نہ دیں کہ آپ پیپر سالو نہیں کر سکیں گے، پاس نہیں ہو سکیں گے، اس پیپر کے اندر آپ کو بہت کم مارکس ملیں گے، یا آپ اس پیپر کے اندر فیل ہو جائیں گے۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ کو آنے ہی نہ دیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں اس کے اندر اچھے نمبرات لے کر کے رہوں گا۔ تو یہ پازیٹیو سوچ آپ کی بنائیں، اور جب تک یہ پازیٹیو سوچ نہیں بنائیں گے آپ کا اسٹریس کم نہیں ہو سکتا۔ اس کو انگلش کے اندر ایک تھاٹ ہے، آئی کین اینڈ آئی ول، میں کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ یہ آپ کے اندر ایک ول پاور ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے اندر ایک ول پاور فیل کریں گے اور محسوس کریں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے ول پاور کے یوز کے سلسلے میں، تو آپ کا اسٹریس اور دماغی طور پر جو آپ کو دباؤ ہے، وہ آپ کا دباؤ کم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پڑھائی پر آپ فوکس کریں گے، اور آپ کے لیے وہ سبجیکٹ ایزی بنتا چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی کین اینڈ آئی ول، میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا۔ تو اسٹریس کم کرنے کا پہلا فارمولا یہ ہے کہ آپ نیگیٹو جو ہے سوچ کو بالکل دماغ سے نکال دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا، بلکہ پازیٹیو وے پر آپ سوچیں اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ یہ کر کے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسٹریس کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کنٹینیوز 3-3 4-4 گھنٹے آپ اسٹڈی نہ کریں۔ ہوتا یہ کہ آپ 3-3 4-4 گھنٹے کنٹینیوز پڑھیں گے نا، تو آپ کا برین بھی جو ہے نا ٹائرڈ ہو جائے گا، آپ بھی تھک جائیں گے، اور پھر جس کو کہتے ہیں بالکل اپنے یہاں کی زبان کے اندر کنٹالا آئے گا، ہے نا؟ تو یہ آپ تھک جائیں گے۔ اس کے لیے اسٹریس کو کم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے کی پڑھائی کر لیں، اس کے بعد 10 منٹ کا بریک لیں۔ اب 10 منٹ کے بریک میں آپ کیا کریں گے؟ موبائل پر گیم کھیلیں گے؟ نہیں، اس 10 منٹ کے بریک کے اندر آپ ہلکی پھلکی کچھ ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے کے لیے دوستوں سے ہنسی مذاق کریں، اور مائنڈ کو بالکل ریلیکس دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ انشاءاللہ العظیم فریش ہو جائے گا،
اور اسٹریس اس سے بھی آپ کا کم ہوگا. انسان یہ سوچتا ہے کہ اسٹوڈنٹس خاص طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کنٹینیوز 6 گھنٹے پڑھیں گے، 7 گھنٹے پڑھیں گے، اس کو ختم کر کے رہیں گے. تو آپ یاد رکھیں کہ اتنے لمبے ٹائم تک کنٹینیوز پڑھنے کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں کو یاد رکھ بھی پائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سے نکل بھی جائیں گی اور اسٹریس آپ کے مائنڈ پر زیادہ ہی رہے گا. اس لیے اسٹریس کم کرنے کے لیے دوسرا فارمولا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کا بریک لیں اور اس 10 منٹ کے بریک کے اندر آپ ساتھیوں سے ہنسی مذاق کریں. تیسری چیز جو ہے خاص طور پر جس کا خیال ایگزام سے پہلے سے آپ کو رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مسالے دار کھانا، چٹپٹا کھانا اور ایسا کھانا جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں سستی پیدا ہو، ایسے کھانوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے. جنک فوڈ وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے. ہوتا یہ کہ اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور اس کے بعد آدمی کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور بچہ جو اسکور کرنا چاہتا ہے وہ اسکور کر نہیں پاتا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ہیلتھی فوڈ کھائیں اور جنک فوڈ سے اور مسالے والے فوڈ سے اور بہت زیادہ تیز اور چٹپٹے کھانوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ اپنے آپ کو لائٹ بھی محسوس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ بہت زیادہ نہ کھائیں اور ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جس سے آپ کو نیند آئے. یعنی زیادہ چاول کھائیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، زیادہ چٹپٹا کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں جلن پیدا ہوگی، بہت زیادہ ٹھنڈا پئیں گے تو اس کی وجہ سے فیور کا ٹینشن رہے گا. تو آپ ایگزام سے پہلے اپنے کھانے پینے کو بہت جو ہے پرفیکٹ کر لیں اور اس کے اندر خاص طور پر جو ہے لائٹ کھانا پسند کریں اور لائٹ کھانے ہی پر اکتفا کریں. انشاءاللہ العظیم اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، برین بھی کام کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ ہیلتھی فوڈ کھائیں اور خاص طور پر اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ کے پاس کیپیسٹی ہے تو ضرور بھی ضرور کچھ بادام کھا لیا کریں اور رات کو کچھ منقع بھگا کر کے رکھ کر صبح اٹھ کر کے منقع کھا لیا کریں. انشاءاللہ العظیم اس سے برین بھی اسٹرانگ ہوگا اور پیٹ میں انشاءاللہ العظیم اس سے ٹھنڈک بھی آپ محسوس کریں گے. پیارے بچوں، خاص طور پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے یہ کرتے ہیں کہ رات کو لیٹ نائٹ تک پڑھتے رہتے ہیں. یہ لیٹ نائٹ تک جو پڑھنے کی عادت ہے نا، یہ بھی اسٹریس پیدا کرتی ہے اور برین کو تھکا دیتی ہے. آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، اس لیے کہ آپ 3-4 گھنٹے کی نیند لے کر کے جب اٹھیں گے، جو شروع کے حصے کی نیند ہے، رات کے شروع کے حصے کی نیند جو ہے، اس نیند کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی، آپ اپنے آپ کو بالکل فریش محسوس کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام علیہم الرضوان عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر رات کو مڈ نائٹ کو اٹھ کر کے یا آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے، تلاوت کرتے، اوراد و وظائف پڑھتے. اس لیے کہ اس وقت ان کو نیند نہیں آتی ہوتی، اس وقت وہ نیند کر کے چونکہ اٹھے ہوتے ہیں اس لیے فریش ہوتے ہیں. فریش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کے شروع کے حصے کے اندر آپ پہلے سو جایا کریں. آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھیں تو وہ رات کو 10 بجے کے بعد ان کے گھر کی لائٹ جلتی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، وہ سو جاتے ہیں، بالکل سو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ وقت پہ آرام کرنا وہ دماغ کو کافی سکون عطا کرتا ہے. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ رات کو جلدی سو جایا کریں اور اسی طرح سے آپ صبح 5 بجے اٹھ کر اسٹڈی کریں. اس وقت آپ کا مائنڈ فریش ہوگا، بالکل بلینک ہوگا، جو اس کے اندر آپ رکھیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، بالکل محفوظ ہو جائے گا اور انشاءاللہ العظیم اس وقت کا یاد کیا ہوا آپ بھولیں گے نہیں اور آپ کے لیے کافی یہ مفید رہے گا. تو اس لیے بھی اس چیز کا بھی آپ خیال کریں کہ خاص طور پر رات کے پہلے پہر میں سونے کی آپ کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ دباؤ کو کم کرنے، اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا واک بھی کر لیا کریں مارننگ میں اٹھ کر کے. اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی خیال کریں کہ آپ ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں
اب اس سبجیکٹ کے اندر آپ نے 1.5 گھنٹے لگا دیے، 2 گھنٹے لگا دیے، تو اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو تھوڑی سی بورنگ جیسی فیلنگ ہو یا ایسا لگے کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اس کتاب کو، اس سبجیکٹ کو ہٹا دیں، کنارے پر کر دیں اس سبجیکٹ کی بک کو، اور تھوڑی دیر کے لیے بریک لینے کے بعد آپ دوسرے کسی سبجیکٹ کو لے لیں، اس میں محنت کریں۔ لیکن ایک بات کو آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مائنڈ کو بہت زیادہ تھکنے نہیں دینا، اس لیے کہ جتنا زیادہ تھکائیں گے مائنڈ کو اور جتنا زیادہ اسٹریس اور دباؤ لیں گے، آپ اتنے ہی اپنے آپ کو ٹائرڈ فیل کریں گے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ کو کچھ یاد ہو ہی نہیں رہا اور آپ پتہ نہیں سکسیس ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ چند چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے۔ پازیٹیو سوچ اپنی بنائیں اور یہ سوچیں کہ آئی کین اینڈ آئی ول، میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا۔ تو جب یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا تو آپ کے لیے باقی کی ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ اب پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کیا کریں؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کریں، اللہ کے نام سے کریں۔ تو آپ جب پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بک کو کھولیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔